لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين الحر الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. قال الله الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها. صلوات اللهم صل على محمد. ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ایک مرتبہ اور خدا نے حیات جیسی نعمت عطا فرما کر اس سال بھی جناب حضرت سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے مظلوم لال کا قرصہ عطا کرنے کی دینے کی فرصت عطا فرمائی، اور ہمارا نام ایک مرتبہ پھر اس فہرست میں لکھا جانے لگا کہ جہاں پر عزاداران امام حسین علیہ السلام قرصہ دینے والوں کا نام لکھا جاتا ہے. اور یہ نام یقیناً اخلاص کی بنا پر لکھا جاتا ہے، یقیناً اخلاص رکھنے کی شرط کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور جو جس انداز میں قرصہ دے رہا ہوتا ہے، چاہے وہ مرثیہ ہو، سلام ہو، چاہے وہ حدیث قصہ ہو، چاہے اس سے پہلے کی تلاوت قرآن ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ یہ ذکر جو ابھی ہو رہا ہے، یا ماتم یا زیارت، ایون زیارت پڑھنا، زیارت کا ایک جملہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ فقط یہ بھی کہہ دینا، یہ قرصے میں شمار ہوتا ہے. اور اس کا وہ اجر ان چھوٹے چھوٹے جملات کا جو ظاہر میں چھوٹے ہیں لیکن اہمیت اور وزن رکھنے کے لحاظ سے، ویٹیج رکھنے کے لحاظ سے اتنے بڑے ہیں کہ یہ کہہ دیا گیا کہ ایک زیارت حسین 70 حج سے زیادہ ثواب رکھتی ہے. اگر ایک زیارت حسین ابن علی 70 حج سے زیادہ ثواب رکھتی ہے، اور یہ دیکھیں کہ ہر ایک حج میں آپ کم از کم 2 مرتبہ 7 چکر مکمل 2 طواف ضرور کرتے ہیں، ایک حج کا اور ایک اس عمرے کا جو اس سے پہلے آپ انجام دیتے ہیں. جو افراد انجام دے چکے ہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور جو نہیں انجام دے چکے خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور فرصت عطا فرمائے، اور یہ راستے خدا دوبارہ گشادہ فرما دے کہ آپ سب ایک ساتھ انشاءاللہ کربلا اور کربلا کے ساتھ ساتھ ایک ساتھ انشاءاللہ حج کے سفر پر بھی نکلیں. یہ تمام سفرہائے زیارتی مقامات مقدسہ جو اس وقت کورونا کی وجہ سے پیک ہو گئے ہیں، اور ہم جو میں نے کل عرض کیا تھا، اور ہم جو فرش اعضاء اس وقت اس طرح کا فرش اعضاء بچھا کر بیٹھے ہیں جس پر بنام فرش کوئی اور چیز نہیں ہے، اس کے باوجود بھی فرش اعضاء بچھا ہوا ہے، اور ہم اور آپ عزادار. بس امام حسین علیہ السلام کی زیارت وہ مقدس زیارت ہے کہ جسے حج سے زیادہ اہمیت اس لیے دی جا رہی ہے کہ حسین نے اپنے خون سے اس حج کو بچایا ہے، اس دین کو بچایا ہے، دین کی اصلی روح کو بچایا ہے. تبلیغ دین یا ولایت اور ہدایت، یہ جو امامت اور ہدایت، ولایت اور ہدایت، یہ جو ہمارے موضوعات آج کل چل رہے ہیں، ان موضوعات کے اوپر اگر غور کیا جائے تو در حقیقت خود بخود مقصد ولایت، مقصد امامت ہاتھ میں آ جاتا ہے. ہاتھ میں تو مقصد امامت آ گیا، لیکن اس مقصد امامت سے ہم نے کتنا استفادہ کر لیا وہ ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں.
ایجاد ہونے والی بدعتوں، بدعت کسے کہا جاتا ہے؟ جو چیز دین میں ایک زمانے تک نہیں تھی، حیات رسول خدا تک نہیں تھی، اور اسے بعد میں کسی نے ایجاد کیا اور دین کا حصہ بنا دیا ہو، اسے کہا جاتا ہے بدعت۔ جو معصومین علیہم السلام کی تربیت میں نہیں تھی، معصومین علیہم السلام نے جو ہمیں تربیت دی ہے، نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، اس تعلیمات کے اندر جزو دین کے طور پر جو چیز نہ ہو اور آج اسے ہم جزو دین سمجھ رہے ہوں، یہ ہے بدعت۔ ان تمام تر بدعتوں سے حسین ابن علی نے دین کو بچانے کے خاطر اپنے وجود کو خدا کی بارگاہ میں نثار کیا۔ اگر حسین ابن علی، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر ائمہ معصوم، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام اس دنیا سے اگر ظاہری طور پر شہادت کے اس مقام پر فائز ہو رہے ہیں، یا تلوار کے ضرب سے یا زہر سے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، کیا مقصد تھا ان کا؟ آیا ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم مظلومانہ شہید ہو جائیں اور لوگ ہمارے لیے عزاداری مناتے رہیں؟ اس عزاداری کا منانا خود عزاداری مقصد تھا، یا مقصد عزاداری بھی کوئی چیز ہے؟ مقصد شہادت ائمہ معصومین زہر سے ہو یا تلوار سے، ضرب سے، آیا مقصد شہادت معصوم، مقصد شہادت امام یہ تھا کہ مقصد ان کا مقصد بقائے عزاداری تھا، تو پھر ہم سکسیسفل ہیں اور ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ لیکن اگر مقصد یہ تھا کہ ہماری مظلومیت کو بیان کر کے دین کو احیاء بخشا جائے، دین کو حیات بخشی جائے، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا ہر عزاداری کے اس پروگرام میں کہ جس پروگرام کو معصوم کی شہادت کی مناسبت سے، ابھی ہم عمومی اس میں چلے گئے، کیا کربلا کے میدان سے باہر آ گئے، سن 61 ہجری سے باہر آ گئے، بلکہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے؟ ہجرت سے لے کر، بلکہ آغاز اسلام سے لے کر سن 255 ہجری تک کے وہ 13 شہادتیں جو پیش آ چکی سن 255 ہجری تک، ان تمام ان 13 شہادتوں میں معصومین علیہ السلام کی ہم جو ان مناسبتوں سے سال بھر میں 13 شہادتیں مناتے ہیں، ان 13 شہادتوں کے ذریعے سے ہم نے ولایت کے مقصد کو، خدا کی ولایت جناب بی سیدہ کے پاس بھی تھی، ولایت کا مقام جناب رسول خدا کے پاس بھی تھا، ولایت کا مقام امام علی علیہ السلام کے پاس بھی تھا، وہی ولایت تو تھی جو رسول خدا کے پاس تھی، تو رسول خدا نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا اب یہ علی مولا۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ ولایت اور امامت کا آغاز، ولایت کا آغاز ہوا ہے امام علی علیہ السلام سے، نہ، بلکہ یہ ان 13 کے پاس یہ ولایت رہی۔ اور آج جس ولی خدا کے ظہور کا ہم انتظار کر رہے ہیں، کیا ہم نے اپنے آپ کو اس انتظار کے بیچ میں جج کیا ہے؟ ایسا جج کہ یہ جو 13 شہادتیں ہوئی ہیں، ان 13 شہادتوں میں ائمہ طاہرین علیہ السلام یا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالمقابل خدا کا دشمن جو صفات لے کر آیا تھا، ان صفات کو تو ہم جان لیں، خدا نخواستہ ان صفات میں سے کچھ صفات ہماری عادتوں کا جز نہ ہو۔ جس امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اس امام کی زیارت کرنے کے لیے ہم بار بار دعا کرتے ہیں، اس امام سے روبرو ہونے اور اس کی زیارت سے مشرف ہونے کی ہم خواہش ظاہر کرتے ہیں، کیا یہ تیاری بھی کی ہے کہ جو ان دشمنان کے اندر صفات تھیں؟ اور اچھا، دشمن بھی دو طرح کے تھے، ایک دوست دشمن ہے جس کو نادان دوست کہا جاتا ہے، جو نادانستگی میں دشمنی کر رہا ہے اور اس کی دشمنی ظاہر والے دشمن سے زیادہ ضرب کاری لگاتی ہے، کاری ضرب لگاتی ہے، نادان دشمن۔ اور ہم دوستوں میں سے ہیں، ہم ائمہ کے دوستوں میں سے ہیں، 12ویں کے بھی دوستوں میں سے ہیں، 13 کے بھی دوستوں میں سے ہیں، یعنی 14ویں کے بھی دوستوں میں سے ہیں اور ان 13 کے بھی دوستوں میں سے ہیں، دوستوں میں سے ہیں، چاہنے والوں میں سے ہیں، یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن کیا واقعی میں ان کی مطیع اور اطاعت گزار بھی ہیں؟ اگر ہم ان کے مطیع اور اطاعت گزار ہیں اور دوست ہیں، تو پھر ہم در حقیقت محب اور ان کے
مفید دوست ہیں، لیکن اگر ہم ان کی دوستی کا دعویٰ تو کر رہے ہیں اور ہمارا عمل ان کے عمل سے الگ ہے، تو ہم ان کے وہ نادان دوست ہیں جو وہ چاہتے ہیں ہم نہیں کر رہے لیکن دعویٰ دوستی ضرور کر رہے ہیں، تو ہم نادان دوست ہیں اگر ہم وہ نہیں کر رہے۔ تو بھائی وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ وہ تمام چیزیں کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت میں نظر آتی ہے، حق کا ساتھ دینا، باطل سے گریز کرنا، ظلم سے اجتناب کرنا، ظلم سے اجتناب اس حد تک کہ مولا کائنات کی جب ظاہری امامت کا دور، تیسرے خلیفہ کے بعد جب مولا کائنات کی ظاہری خلافت کا دور جب شروع ہوا، اس وقت مولا اس طرح سے حکومت کو چلا رہے تھے کہ ایک آنے والے نے، نزدیک امام کے چاہنے والے نے، ظاہری طور پر چاہنے والے نے امام سے کیا کہا؟ مولا کچھ تو اپنے رویے کے اندر نرمی لے کر آ جائیے۔ یہ کیا وجہ تھی کہ یہ جملہ کہہ رہا ہے؟ آنے والا امام سے یہ تقاضا کر رہا ہے، اے امام اپنے رویے میں کچھ تو نرمی لے کر آ جائیے۔ کیا امام سخت مزاج تھے؟ حق کو امپلیمنٹ کرنے میں بال برابر رائٹ لیفٹ نہیں ہوتے تھے اور چلتے تھے اسٹریٹ، ڈیسیجن ایسا لیتے تھے کہ ایسا حکم عدل کا قائم کرتے تھے، عدل کو برپا کرنے میں، کہ فرماتے تھے اس کے جواب میں، اس کے مولا سے بھی کہا گیا تو مولا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس راہ سے ہٹ جاؤں جس کے لیے رسول خدا نے مجھے ہدایت دی ہے، جس کے لیے خدا نے مجھے ولی خدا بنایا ہے؟ کیا میں اس راستے سے ہٹ جاؤں؟ یہ جان لو، جواب دیا دوسرا کہ یہ جان لو کہ میں بال برابر بھی حق سے گریز نہیں کر سکتا، حق سے ہٹ نہیں سکتا، حق کو امپلیمنٹ کرنے میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ امام کا تو رویہ اگر یہ ہے تو ہم اور آپ اب محب ہیں، دوست ہیں، چاہنے والے ہیں، لیکن ایک وہ بھی ہے اسلام کا کلمہ پڑھنے والا بھی ہے اور نبی کی بیٹی کو دربار میں بھی بلا رہا ہے اور اسلام کا خلیفہ بھی ہے، نبی کی بیٹی کو دربار میں بلا رہا ہے، اسلام کا خلیفہ بھی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو کربلا کے میدان سے پہلے والے منظر میں، کربلا کے میدان سے پہلے والے منظر میں مولا کائنات کے فوراً بعد امام حسن مجتبیٰ کے دور میں حکومت مسند اسلامی پر بیٹھا ہے، مسند اسلامی کی حکومت پر بیٹھا ہے، حاکم بن کر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کیسی حکومت کر رہا ہے؟ 20 سال پہلے حکومت کر چکا ہے، اب 20 سال کی ادھر بھی حکومت اسے کرنی ہے۔ کون سی حکومت؟ حکومت شام نہیں، اسلامی اسٹیٹ کا حاکم ہے، وہ تمام اسلامی اسٹیٹس کا حاکم ہے اور اس کے نمائندے مختلف جگہوں پر ہیں۔ 20 سال امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی اس نے جس چکما کاری کے ساتھ حکومتیں کی ہیں، خود مولا کا ڈیسیجن ہمیں بتا رہا ہے کہ ولایت کیسا اقدام کرتی ہے اور ایک مکار کے مقابل میں کیسا اقدام کرنا چاہیے۔ اگر تم حق پر بھی ہو، باطل کا ساتھ نہیں دینا چاہتے ہو اور حق کی اصلی صورت کو بچانا چاہتے ہو تو تمہیں کیسے گھونٹ پینے پڑیں گے، خون کے گھونٹ پینے پڑیں گے۔ لیکن لوگ آ کر اکسائیں گے بھی، کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ حق کا ساتھ نہیں دینا چاہتے؟ دیکھیں وہ کیسا ظلم کر رہا ہے، دیکھیں آپ کا حق وہ ضائع کر رہا ہے۔ مولا نے کیا فوراً اقدامات کر لیے؟ مولا وہ کہ جو وہ تمام تر فضائل، اب میں مختصر ایک جملے میں کہوں گا، مولا وہ کہ جو تمام ان فضائل کو رکھتے تھے جن فضائل کو ہم اور آپ پورے 2 مہینے 8 دن مختلف ممبروں سے سنتے ہیں، ان تمام فضائل کو رکھتے تھے، شجاعانہ فضائل اور عالمانہ فضائل، ہاں حکیمانہ فضائل، حکمت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے، بردباری کے لحاظ سے، عفو و درگزر کے لحاظ سے۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود امام علیہ السلام اس کے مقابل میں، دشمن کے مقابل میں، معاویہ ابن ابی سفیان کے مقابل میں قیام نہیں کر رہے۔ کیوں؟ جواب دے رہے ہیں، اس لیے کہ اگر میں قیام کروں گا تو در حقیقت یہ اتنا مکار ہے کہ اس کے لیے حرام و حلال خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر نتیجہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر یہ چالاک ہے، ایسا چالاک اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اس مطلب کو مجھ سے دیکھنا چاہو، بس میں محدود ہوں اس باؤنڈری احکامات حرام و حلال الہی کے اندر کہ میں اس کو پار نہیں کرنا چاہتا۔ یہ فرق ہے مجھ میں اور اس باطل حاکم قاضی صاحب حکومت کے اندر۔ امام علیہ السلام جس طرح سے قیام فرما، جس طرح سے
اقدامات فرما رہے ہیں اپنی اس پوری امامت کے اندر، چہرے باطل کے منہ سے نقاب کو ہٹا کر اصحاب کو دکھا بھی رہے ہیں، جو اصحاب صاحب عقل ہیں وہ سمجھ بھی رہے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ امام نے خاموشی اختیار کی ہو اور ایسی خاموشی کہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی اقدام نہ کیا ہو۔ امام نے آنکھیں کھولی ہیں، خطبات کو جا کر دیکھیے، لیٹرز کو جا کر پڑھیے مولا کے، جو آج تک محفوظ ہے۔ سید رضی کے، سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، صاحب نہج البلاغہ، یعنی نہج البلاغہ کو کمپائل کرنے والے، مولا کائنات کے خطبات، لیٹرز اور کلمات قصار کو جمع کرنے والے اس عظیم عالم دین کی علمی صلاحیتوں کی بنا پر آج مولا کے وہ تمام فضائل اور تمام خطبات، لیٹرز، کلمات قصار ہمارے ہاتھ میں بنام نہج البلاغہ۔ عام طور پر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ مولا کائنات کی نہج البلاغہ، نہ بابا ایسا نہیں ہے، سید رضی کی ہے۔ سید رضی نے مولا کے جملوں کو کمپائل کر کے اس کو پھر الگ الگ کر کے تقسیم کر دیا، یعنی خطبے یہ تھے، لیٹرز یہ تھے اور کلمات قصار یہ تھے۔ تو ان کی خدمات کی نتیجے میں ہم کم سے کم اتنا ضرور جان سکتے ہیں کہ مولا نے مقابل والے کے نقاب، چہرے سے نقاب کیسے ہٹائی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کا۔ آج ہم مولا کائنات کے فرزندان کا، مولا کائنات کا دن منانے کے لیے، ان کی شہادت منانے کے لیے اپنے وقتوں کو، اپنے مال کو، اپنی فرصتوں کو استعمال ضرور کرتے ہیں، یوٹیلائز ضرور کرتے ہیں، لیکن انہیں یوٹیلائز کرنے کے ساتھ ساتھ جو گروہ ہمارے اندر دین کی ایک ترویج اور دین کی احیاء جو ہونا چاہیے تھا، ہر ایک جلسے کے ذریعے سے یا ہر ایک عشرے کے ذریعے سے یا ہر ایک خمسے کے ذریعے سے ہمارے اندر جو معرفت دینی بڑھنی چاہیے تھی، ہم اس کا بھی تو ایک اسکیل رکھیں اپنے اندر۔ اگر ہم نے وہ اسکیل اپنے وجود کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا ہوا تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کہاں پہنچنا تھا، کہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور کہاں پہنچ سکتے تھے۔ صلاحیت ہمارے اندر کیسی ہے کہ آیا اس پوری صلاحیت کو ہم نے استعمال کر لیا؟ مادی دنیا کے اندر اپنے آپ کو ہم اور آپ دیکھیں، ہم یہی صلاحیتیں رکھتے ہوئے، ہم یہی طریقہ کار رکھتے ہوئے، ہم انہی قابلیتوں کے ساتھ اپنے دنیاوی امور کے اندر عقل مند بھی ہیں، تیز بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، چالاک نہیں کہوں گا، چالاک کسی اور معنی میں چلے آتا نا، عقل مند بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ہاں تمام تر، اچھا طاقتور بھی ہیں، قلم کی طاقت بھی ہے، مال کی طاقت بھی ہے، اور اس سے ہم اپنے آپ کو کسی مقام سے 30 سال کے اندر، 40 سال کے اندر، 25 سال کے اندر، 5 سال 7 سال کے اندر، وہ ایفیشنسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اپنی طاقتوں کو استعمال کرنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے پاس یہ گاڑی نہیں تھی، اب یہ گاڑی آ گئی، اس وقت ہمارے پاس یہ گھر نہیں تھا، اب یہ گھر آ گیا، اس وقت ہمارے پاس پلاٹ نہیں تھا، پلاٹ آ گیا۔ کہاں سے آیا؟ کوشش کی۔ کہاں سے آیا؟ تگ و دو کی۔ کہاں سے آیا؟ اپنی عقلی اور جسمی اور جیب کی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا، تن من دھن کا زور لگا کر اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ موجود اطراف کے لوگ، رشتہ دار، محلے والے، ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے چلے گئے۔ یہ تو ہو گیا مادی اپ گریڈ۔ معنوی اپ گریڈ بھی تو ہم اپنے آپ کو معنوی اپ گریڈ کے لیے بھی تو ہمیں پہلے معنوی ان افراد کو بھی تو فوکس کرنا ہوگا کہ ہمیں فلاں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر کے پھر اوپر لے کر آنا ہے۔ اور جیسے جیسے جج اس وقت کر رہے تھے ویسے ویسے جج ادھر بھی کریں، جیسے جیسے اس چیز کو، مادی چیز کو آگے لانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت تھی کسی اور نے آ کر ہمیں بتایا نہیں، ہمیں کسی اور نے آ کر بتایا نہیں، ہم بلکہ چپکے اپنے آپ کو اوپر لا رہے تھے۔ ایسے ہی اگر چپکے معنوی میدان کے اندر اپنے آپ کو اوپر لانا شروع کر دیں، آج پہلا دن ہوگا، کل دوسرا دن ہوگا، آج پہلا ہفتہ ہوگا، اگلے ہفتے دوسرا ہفتہ شروع ہوگا، آج پہلا سال ہوگا، اگلے سال دوسرا سال ہوگا۔ ایک 365 دن میں اگر ڈیلی بیسس پر اپنے آپ کو معصومین کے کردار، اسی لیے
اگر مادیت کے اندر آگے بڑھنے کے لیے ہماری عقل فعال ہے تو اس عقل فعال سے ہم اپنے آپ کو کہیں سے کہیں پر اگر لے کر جا رہے ہیں، خدا نے ایسی 14 مثالیں دے دی، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان 14 مثالوں کو فوکس کر کے معنوی لحاظ سے بھی تو اپنے آپ کو اوپر لانے کی کوشش کریں، لیکن جب یہ والی گفتگو جیسے ہی شروع ہوتی ہے تو فوراً ایک سوال آتا ہے اور ایک بات آتی ہے، ایک جواب آتا ہے، اور جواب کیا ہے کہ ہم کہاں اور معصومین کہاں۔ وہیں پر اپنے آپ کو اسٹک کر لیتے ہیں، ہم کہاں اور معصومین کہاں۔ ذکر خدا وہ اکثر کیا کرتے تھے، شب و روز ذکر کیا کرتے تھے، ہر روز روزہ رکھتے تھے، ہاں پورا سال روزہ رکھتے سوائے حرام روزوں کے۔ تو جیسے یہ بات آتی ہے تو کیا آتا ہے، وہ کہاں اور ہم کہاں۔ کیا یہ مادی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے کے لیے جن چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں یوٹیلائز کر رہے تھے، کیا اس وقت ہم نے یہ کہا اپنے سے تھوڑے سے بھی اپ گریڈ شخص یا اپنے سے 10 درجے اپ گریڈ مادی لحاظ سے شخص کو دیکھ کر ہم نے کبھی نہیں کہا ہم کہاں اور وہ کہاں، بلکہ چھلانگیں لگانے کے لیے پوری طاقت لگا رہے ہوتے ہیں، پوری طاقت لگا رہے ہوتے ہیں، چاہے کہیں سے قرضہ لے کر، چاہے وہ قرضہ ڈوب جائے اور زیر بار قرضہ رہ کر کے اپنی پوری زندگی کو ہلاکت و فلاکت کے اندر ڈبو دیں، اور لیکن یہ کام ضرور کرنا ہے۔ یہ والے کام کے اندر شیطان ہمیں روکنے کا فوراً ایک جواب دیتا ہے، ہمارے منہ سے جواب نکلواتا ہے، ہمیں دیتا نہیں ہے، ہمارے منہ سے نکلواتا ہے جواب لوگوں کو دلوانے کے لیے کہ ہم کہاں اور وہ کہاں۔ اور پھر اگر پوچھا جائے، اچھا بڑا اہم امتزاج ہے ان دونوں اپ گریڈ کے اندر، اپ گریڈ ہونے کی صلاحیتوں کے اندر، جب کہا جاتا نا کہ تم نے مادی لحاظ سے کہا جاتا تم نے ان کو دیکھ کر یہ حرکت کی ہے نا، نہیں، انکار بھی کرتا ہے، کہتے نہیں ایسا تھوڑی ہے، ہماری عقل نہیں ہے کیا، ہم خود اپنی عقل سے اوپر آئے، کسی نے ہم کو سمجھایا تھوڑی، کسی نے ہم کو بتایا تھوڑی ہے، ہم تو خود مالی لحاظ سے اپنے آپ کو اوپر لے کر آ رہے تھے۔ یہاں پر یہ کہتا ہے نہیں۔ ادھر اگر کوئی یہ کہے کہ تم اوپر کیوں نہیں آ رہے تھے، کیا تم کو شیطان نے بہکا دیا تھا، کہتا نہیں یہ تو میری اپنی صلاحیت ایسی کم ہے، میں کیسے اوپر آ سکتا ہوں۔ وہ معصومین کہاں، اچھا معصومین کے بات کو ہم کاٹ دیں، ایک لمحے کے لیے ہم روک دیں اور کہیں معصومین کے اصحاب جیسے تو بننے کی کوشش کرو، معصومین کے اصحاب جیسے بننے کی تو کوشش کرو، میثم تمار جیسے، حبیب بن مظاہر جیسی، زہیر قین جیسی، ہاں ابو ثمامہ سیداوی جیسی کوشش تو کرو۔ لیکن پھر ہماری عقلی کیا کہتی ہیں کہ بابا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان جیسے بن جائیں۔ وہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے خود نے فرمایا تھا نا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے میرے بابا کو بھی نہیں ملے، جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے تو میرے نانا کو بھی نہیں ملے، تو ہم کیسے ویسے ہو سکتے ہیں؟ تو بھیا میثم تمار بن جاؤ، میثم تمار بن جاؤ اور ابو ذر غفاری بن جاؤ۔ لیکن نہیں، وہ صلاحیتیں صرف اس زمانے کے لیے خدا نے، نعوذ باللہ، وہ صلاحیتیں خدا نے فقط اس زمانے کے لیے مخصوص رکھی تھیں کہ جنہوں نے معصومین کو دیکھ لیا تھا، معصومین کی زبان ہے مقدس سے ان ہدایتوں کو سلسلے کو سن لیا تھا، حدیثوں کو سن لیا تھا، ہدایتوں کو اپنے کانوں سے خود ڈائریکٹ سن لیا تھا، وہ تو آگے بڑھ سکتے تھے، ہم کہاں اور زمانہ معصومین کہاں۔ یعنی اپنے آپ کو اس میدان کے اندر، جس میدان کا نام ہے امتحان الہی، جس میدان میں خدا ہمیں اوپر دیکھنا چاہ رہا ہے، بار بار وہیں پر اپنے آپ کو ایک جگہ اسٹک رکھنے کی حد الامکان ہماری خود کی یہ کوشش ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر خدا ہمارا ساتھ کیسے دے گا؟ تو خدا ہمارا ساتھ کہاں سے دے گا، کیسے دے گا؟ خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتا ایک قدم تم بڑھاؤ 70 قدم میں تمہاری طرف بڑھوں گا۔ ایک قدم وہ پہلا تو ہمارا ہو، ارادہ داخلی تو ہمارا ہو، ارادہ معنوی خدا کا پھر ہمیں اٹھا، اور جب اگر ارادہ خدا بن جائے تو کیا ہم نیچے رہ سکتے ہیں معنوی لحاظ سے؟ خدا ہمیں پہلے ڈیسیجن میں متحرک دیکھنا چاہ رہا ہے۔ اگر ہم پہلے ڈیسیجن میں متحرک ہو گئے تو در حقیقت خدا کی بارگاہ میں کامیاب ہو جانے والوں میں سے ہیں۔ معنویت ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم جب 40 سال کے ہو جائیں گے تو خداوند تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ ہمارے دل کے اندر چیر کر اس معنویت کو ڈال دے گا اور پھر ہم ہاتھ میں تسبیح اور لباس، وہ والا لباس جس کو ہم کہتے ہیں ایک با تقویٰ شخص ایسا چل رہا تھا، اب ہم نے بھی ایسا چلنا شروع کر دیا اور 40 سے 41ویں سال کے اندر ہم با تقویٰ ہو گئے۔ نہ، مولا کائنات جب وہ جو دعوت العشیرہ کے اندر مولا
10 سال کے ہیں یا 13 سال کے ہیں، بار بار اٹھ کر دکھا رہے ہیں کہ دین کی حمایت کے لیے عمر کی قید نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ یہی نہیں ہے، دین کی حمایت کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے سامنے اگر بڑے سے بڑے موجود بھی ہوں، سفید ریش بھی ہوں، بوڑھے بھی ہوں، لمبے قد والے بھی ہوں، دین کی اگر حمایت کے لیے دعوت دی جا رہی ہو تو جیسے دعوت دین دینے کے لیے اور دعوت دین میں مدد کرنے والا ہونے کی حیثیت کے لحاظ سے دعوت دی جائے تو پھر تم ایک مددگار ہی کی طرح اگر آگے بڑھ گئے تو تم نے سیرت مولائے کائنات پر عمل کر لیا۔ اس میں اپنی ایج نہیں دیکھنی ہے، اس میں اپنا قد نہیں دیکھنا ہے، ایج بھی کم ہے، قد بھی کم ہے، عمر بھی کم ہے، قد بھی کم ہے، لیکن ایسا کھڑے ہو کر بار بار حجت تمام کر رہے ہیں مولا۔ کن پر؟ رسول پر نہیں۔ جانتے ہیں رسول کون کھڑا ہوگا؟ یہ ان لوگوں پر حجت تمام کر رہے ہیں جو وہاں پر موجود ہیں۔ کیا مولائے کائنات نے فقط ان لوگوں پر حجت تمام کی ہے؟ نہیں، وہ واقعات دنیا کے آخری دن تک جہاں جہاں نقل ہوتا چلا جائے گا، جس مجمع میں نقل ہوتا چلا جائے گا، در حقیقت یہ فضیلت مولائے کائنات تو اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن لوگوں پر بھی حجت تمام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ دین کی حمایت کے لیے جب تمہیں دعوت دی جائے تو ایسے کھڑے ہو جایا کرو۔ یہ سیرت ہے، اسی فضیلت میں سے یہ سیرت نکل آئی۔ اسی فضیلت کو اگر ہم سمجھیں کہ یہ سیرت ہے یا نہیں ہے، سیرت معصومین علیہ ہدایت کے سرچشمے سے، اس کے ہر اقدام سے تمہیں ہدایت اگر مل رہی ہے تو وہ ہادی ہے، وہ ولی خدا ہے۔ اگر ہدایت کے سرچشمے کے کسی ڈیسیجن سے یا کسی جملے سے یا کسی اقدام سے یا کسی ایک قدم آگے بڑھانے سے، فزیکلی بھی ایک قدم آگے بڑھانے سے تمہیں اگر ہدایت نہیں مل رہی تو وہ ہادی نہیں ہے، تو وہ ہادی نہیں ہے۔ معلوم چلا ان کے ہر ایک قدم پر، ہر ایک سکوت پر، ہر ایک گویائی پر، ہر ایک جملے پر یا ہر ایک خاموشی پر ہمیں اور آپ کو ہدایت ملنی چاہیے۔ اگر ہدایت مل رہی ہے تو پھر ہم اور آپ مولا کے ان فرما برداروں میں سے ہیں کہ جنہوں نے ان سے ہدایت لی ہے۔ صلوات بھیج محمد والے محمد۔ اصحاب امیر المؤمنین کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں کے اندر ایک نہیں کئی نام آ جاتے ہیں۔ اصحاب رسول خدا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کچھ نام آتے ہیں، اور اصحاب رسول خدا کا نام جب لیتے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کے ذہنوں میں 1,25,000 کا نام آ جاتا ہے، 1,25,000 کی تعداد آ جاتی ہے۔ کیا وہ 1,25,000 واقعی میں رسول کے صحابہ تھے؟ کہ اگر وہ رسول کے صحابہ تھے، 1,25,000 صحابہ یعنی صحبت میں رہنے والے، فقط صحبت میں رہنا اگر فضیلت ہے اور ان کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی نافرمانی اگر معیار نہیں ہے تو پھر سارے وہ صحابہ تھے۔ لیکن اگر وہ معیار ہے کہ جو بھی صحابہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں رسول کی سیرت پر بھی عمل کرتا ہوں، رسول کی سنت کو بھی جمع کر رہا ہوں، رسول کے احکامات کو بھی جمع کر رہا ہوں اور حتی الامکان اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو کیا آج کے دن اسلام کے اتنے سارے فرقے نظر آتے کہ یقیناً ایک وہ ہادی، پہلا ہادی وہ کچھ سیرت دکھا رہا ہے اور اپنا کچھ ہدایت دے رہا ہے، یعنی پریکٹیکل اور تھیوری دونوں، کچھ زبانی بتا رہا ہے، کچھ کر کے دکھا رہا ہے۔ ان دونوں کے اندر اتنا توازن پایا جا رہا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی اس قول اور اس فعل کے اندر فرق نکال نہیں سکتا، یہاں تک کہ کفار و مشرکین بھی اعلان نبوت سے پہلے آپ کو صادق بھی کہہ رہے ہیں اور امانتیں بھی آپ کے پاس رکھوا کر امین قبول کر رہے ہیں۔ صادق کہہ رہے ہیں، جو آپ کہتے ہیں وہ سچ ہے، جو کچھ آپ کے پاس رکھوایا جائے، جس نے رکھوایا ہے اگر اس سے آپ کی جنگ بھی ہو جائے تو آپ اس کے مال میں کسی طرح کا تصرف نہیں کرتے، اور آپ جب وہ مال لینے آتا ہے تو اسے ویسا ہی واپس کر کے دکھا کر اپنی صداقت کے ساتھ ساتھ اپنی امانت داری کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ اب آئیے ہم اور آپ اس صداقت و ایمانداری کو دیکھیں
اور کہیں پر اگر خدا نخواستہ کسی نے کوئی ہمارے پاس امانت رکھوائی ہو اور اس سے ہمارا کچھ کھٹپٹ باتوں میں ہو جائے تو پھر کہتے ہیں نا کل کو آئے گا نا لینے تو دیکھیں گے. تو یہ ہم سیرت رسول خدا پر عمل کر رہے ہیں. کل کو آئے گا تو ہم دیکھیں گے کیا لینے آئے گا, ہمارا مال نہیں. جو اس نے ہمارے پاس جب اچھا وقت تھا, ہمارا اس کے تعلقات اچھے تھے, اس نے جو کچھ ہمارے پاس رکھوایا تھا اس کو واپس لینے آئے گا. ہم امین ہیں, ہم یہ والے امین ہیں. یعنی جب تک میرا تیرا معاملہ صحیح ہے اس وقت تک میں امانت دار ہوں. جیسے ہی تیرا میرا معاملہ خراب ہوا اس کے بعد پھر میں امین نہیں ہوں, ایماندار نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے خدا پر بھروسہ نہیں, خدا پر ایمان نہیں رکھتا ہوں, رسول کی سیرت پر عمل نہیں کر رہا ہوں. پھر میں کیوں, اگر میں رسول کی سیرت سے انحراف پذیر ہوں تو پھر ائمہ معصومین علیہ السلام تک تو میں پہنچا ہی نہیں. ائمہ معصومین علیہ السلام تک تو وہ پہنچے گا نا جو رسول خدا کی تو سیرت پر باقی رہا ہو. اس کے بعد مولا کائنات کی سیرت, اس کے بعد امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام. آج ہم اینالائز کر رہے ہوتے ہیں اپنی عقلوں, اپنی سطح عقلی, اپنے تمام تر اس مزاج عقلی کے ساتھ جو مادہ پرست ہے اس کے ساتھ ہم تقابل کر رہے ہوتے ہیں. کیا تقابل؟ ایک امام کا دوسرے امام سے. حالات اس وقت کو جانے بغیر فقط تقابل, میں یوں کہوں کہ ایسا تقابل کہ جس میں ماضی کی ہسٹری اسلام سے بالکل نہ آشنا ہوتے ہوئے تقابل کر رہے ہوتے ہیں امام حسن کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. باعث کہ پہلے تو مقام امامت کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر اس تقابل کے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس تقابل کے بغیر ہی ہماری عقل یہ کہے گی اگر امامت یہ ہے, یعنی جو کچھ خدا چاہتا ہے یہ وہی چاہتے ہیں, جو کچھ خدا نہیں چاہتا یہ نہیں چاہتے. قرآن سے ثابت, وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بارے میں, معصومین علیہ السلام کے بارے میں, ہمارے 12 اماموں کے بارے میں, بی بی سیدہ کے بارے میں, رسول خدا کے بارے میں, وما تشاءون, یہ نہیں چاہتے, الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ جو خدا چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں. جب یہ بات اگر ہم سمجھ لیں ان 12 اماموں کے بارے میں, اب اگر ہم امام کی زندگی کے اندر پہلا امام ہو, دوسرا امام ہو, تیسرا امام ہو, چوتھا امام ہو, 12واں امام ہو, کسی بھی ڈیسیجن کو لیں آنکھ بند کر کے کہہ دیں جو انہوں نے کیا وہ خدا کی مرضی تھی. تقابل کی بات ہی نہیں آئی پھر. لیکن تقابل دشمن کرواتا ہے ہمارے ماحول کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر. انہوں نے تو صلح کر لی, انہوں نے قیام کر لیا, یہ ٹھنڈے مزاج کے تھے, وہ گرم مزاج کے تھے. نہ بابا, ایسا معاملہ نہیں ہے, بلکہ دونوں ائمہ ایسے تھے کہ اگر ان کی جگہ وہ ہوتے, ان کی جگہ یہ ہوتے, تو جو انہوں نے کیا وہ یہ کرتے, جو انہوں نے کیا وہ کرتے. دونوں ایک ہی مزاج کے تھے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. امام علیہ السلام 3 محرم کو کربلا کی سرزمین کو خریدنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور اقدام کیا خریدنے کا. کربلا والوں کو امام علیہ السلام نے بلایا جن کی سرزمین پر آج امام کی قبر ہے اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کی قبر ہے. اس سرزمین کو امام حسین علیہ السلام نے 3 محرم کو خریداری کیا ہے اور 60,000 درہم میں خریدا ہے. اور پھر جن سے خریدا ہے ان کی خدمت میں مولا نے یہ سفارش کی ہے کہ اے اہل کربلا, کل پڑھ چکا کہ کربلا میں جب پہنچے تو کرب و بلا کے سارے وہ مناظر اور تمام وہ اس لفظ کی ڈیٹیل آج عرض یہ کرنا ہے. مولا نے اہل کربلا سے کہا کہ یہ زمین میں نے تم سے خریدی اور تمہیں بخشتا ہوں, اب یہ اس کا مالک میں ہوں اور تمہیں بخشتا ہوں. بس ایک ہدایت کر رہا ہوں, جب بھی میرے چاہنے والے میری قبر کی زیارت کے لیے آئے نا تو 3 دن ان کو اپنا مہمان بنا کر رکھنا, ان کی خدمت کرنا. اللہ اکبر. وہ 35-37 سال 35-36 سال جو صدام کا دور تھا اس میں تو ہم نے کچھ اور دیکھا, لیکن یعنی وہ خود خفگان کے عالم میں دبے ہوئے تھے اہل کربلا. لیکن جیسے ہی اہل کربلا ہی نہیں, پورے اہل عراق کو جب ہماری حیات کے اندر یہ ہمیں موقع مل گیا کہ ہم یہ دیکھ چکے, بار بار دیکھ چکے کہ جب اہل کربلا کو, اہل عراق کو موقع ملا کربلا کے زواروں کی مدد کرنے کا, تو بے مثال مدد کر کے انہوں نے وہ بڑی بڑی مثالیں قائم کر دی کہ کبھی کسی زوار کے جوتوں کو پالش کیا جا رہا ہے, کبھی کسی زوار کی خدمت میں دوڑ کر اسے چائے اور شربت اور کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے. ہر زائر کے پیچھے
خدمت گار زیادہ اور ظاہر کی تعداد کم نظر آ رہی ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کے پاس رہنے والے آج اگر 1400 سال بعد اس مقام معنویت پر ہیں تو پھر اس زمانے میں کیا حال رہا ہوگا کہ جب حسین زہرا کا لال فرزند بطول جب مدینے سے آ کر کربلا میں اپنے خاک و خون میں غلطاں ہونے والا ہے، امام حسین علیہ السلام پر نشاور کر اپنی جانوں کو نشاور کرنے والے وہ افراد کے جن میں سے ایک ابو ثمامہ سیداوی بھی ہیں، جناب سعید بھی ہیں، جناب زہیر بن قین بھی ہیں، مولا کی خدمت میں کھڑے ہیں۔ عاشور کا وقت ہے، عاشور کا دن ہے، ظہر کا وقت ہے۔ سیداوی نے ابو ثمامہ نے فرمایا اے مولا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی اور ابو ثمامہ سیداوی سے فرمایا اے ابو ثمامہ تم نے ظہر کی نماز کا وقت یاد دلایا ہے، خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اب فرمایا زہیر بن قین سے اور سعید بن جبیر سے مولا نے فرمایا سعید سے فرمایا اے سعید تم اور زہیر بن قین میرے آگے کھڑے ہو جاؤ۔ آگے کھڑے ہوئے، مولا نے وہ نماز جماعت آدھی فوج کے ساتھ برپا کی کہ اس نماز کے برپا ہوتے ہوتے سعید کے سینے پر جو برچھی آتی تھی، جو تلوار کا وار آتا تھا، جو تیر آتا تھا، 19 حملے ایسے ہوئے جن سے ضربتیں لگیں، لیکن اس کے علاوہ بے شمار تیر جو دور سے دشمن حملہ کر رہے تھے، سعید تحمل کرتے رہے۔ مولا کی جان کی حفاظت کرنی ہے، جیسے ہی تحمل درگزر ہوا، تحمل سر کو پہنچا، سعید گرے، ادھر مولا کی نماز اختتام پذیر ہوئی۔ مولا نے سعید کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور فرمایا خدا اے اصحاب سے مخاطب ہو کر مولا نے فرمایا اے اصحاب جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں، جنت کی نہریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، جنت کے پھل تیار ہو گئے ہیں۔ روایت کے اندر ہے جنت کے پھل تیار ہو گئے، جو بیان کر رہا ہوں صحیفہ کربلا کتاب سے بیان کر رہا ہوں، جنت کے پھل تمہارے لیے تیار ہو گئے ہیں، جاؤ اور وہاں استقبال تمہارا کرنے کے لیے میرے نانا رسول خدا موجود ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ خدا بندہ بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام ہم سب کی ان مختصر سی عبادات کو اپنی بارگاہ میں احسن انداز میں قبول و مقبول فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد صحیح معنی میں عزاداریوں کو معنویت کے ساتھ برپا کرنے کی توفیق اور اس میں کامیابی عنایت فرما۔ خدا بندہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار حقیقی میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔